بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأما لأولاد الأم فأحوال ثلاث: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا، ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء، ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل، وبالأب والجد بالاتفاق. وأما للزوج فحالتان: النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، والربع مع الولد او ولد الابن وان سفل. کل یہ بات گزری کہ ذوی الفروض یا اصحاب الفرائض 12 نفر ہیں، جن میں سے 4 مذکر ہیں اور 8 مؤنث ہیں. جو 4 مذکر ہیں ان میں باپ ہے، دادا ہے، اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے. یہ 4 ہیں. ان 4 میں سے تفصیلی حالات باپ کے گزرے ہیں کہ باپ کی 3 حالتیں بنتی ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ باپ کو فرض مطلق بس سدس یعنی کہ چھٹا حصہ مل جائے گا، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ میت نے بیٹا یا پوتا یا پڑپوتا چھوڑا ہو. دوسری حالت باپ کی تھی والفرض والتعصیب مان، کہ وہ فرض یعنی کہ چھٹا حصہ بھی لے گا اور ساتھ میں عصبہ بھی ہوگا. عصبہ کے معنی یہ ہے کہ بچا کچھ بھی وہی لے لے گا، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ میت کی بیٹی یا پوتی پائی جائے. تیسری حالت تھی بالتعصیب المحض، وہ صرف عصبہ ہی ہوتا ہے باپ، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ میت نے اولاد نہ چھوڑی ہو. تو آپ نے افتاح جامعہ 2022 یہ جو گروپ ہے، آپ حضرات اس میں جڑے ہوئے ہیں سب؟ جی جی حضرت. ہاں، تو دیکھیے گا اس کے اندر وہ نقشہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے، یہ کس طرح سے لکھا کرتے ہیں. تو وہ کھول کر کے آپ اپنے موبائل میں دیکھ لیجئے. اس کی باپ کی جو 3 حالتیں ہیں اسے اس میں لکھ کر کے بھیج دیا گیا، باپ کی 3 حالتیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ایسا کرتے ہیں کہ میت لکھتے ہیں. جب حصے ہمیں لکھنا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں گے کہ میت لمبا سارا لکھ دیں گے، لیکن چونکہ اشارے سے کام لینا ہوتا ہے، میت میں یا کے 2 نقطے بھی نہیں لکھنے اور تا کے 2 نقطے بھی نہیں لکھنے. میت یعنی میم بنا کر کے اور اس کے آگے تا کو لمبا سارا کھینچ دے جائے. یہ علامت ہے، نشانی ہے میت کی. جیسا کہ آپ نے ابھی اگر آپ نے فون میں اپنے موبائل میں کھولا ہوگا جو میں نے میسج بھیجا ہے باپ کی 3 حالتوں کا، تو اس میں آپ میں نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ نمبر 1 حالت نمبر 1 میں میت، اس میں یا کے اور تا کے نقطے نہیں لکھے، لمبا سارا میت لکھ دیا. یہ میت کتنا لمبا لکھیں گے؟ جس قدر وارثین ہوں گے یہ اس میت کی تا کو اتنا ہی لمبا کھینچ دیں گے. چونکہ یہاں صرف 2 ہی وارثین ہیں، باپ اور بیٹا، اس لیے اسی اعتبار سے تھوڑا سا کھینچ دیا اس کو. اس کے بعد میں جو وارثین ہیں ان کو نیچے لکھ دیجئے. جیسا کہ نمبر 1 میں باپ لکھا ہے میت کے نیچے اور بیٹا لکھا ہے. یہاں پر یہ بات اپن تازہ کر لیتے ہیں کہ سارے کے سارے رشتے براہ راست میت سے جوڑے جاتے ہیں. یہاں ہم لوگوں کو یہ بات ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ سارے کے سارے رشتے براہ راست میت سے جوڑے جاتے ہیں. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر مستفتی آتے ہیں، سائلین آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ابا کا انتقال ہو گیا اور اتنے بھائی ہیں اور اتنی بہنیں ہیں اور کیا نام سے امی ہیں اور کیا نام سے نانی ہیں. تو اب کہنے والا جو الفاظ بول رہا ہے کہ صاحب زید کا انتقال ہو گیا تو امی ہیں، اب امی کس کی مانا جائے گا؟
کہنے والا اور مسئلہ پوچھنے والا خود کی امی کے لیے بول رہا ہے. ہمیں اس پر تنبیہ کرنی ہوتی ہے کہ بھائی جو بھی رشتہ ہے وہ میت سے براہ راست جوڑ کر کے بتلاؤ. یہ ماں تمہاری ہے یا میت کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے صاحب میری ماں ہے. تو بھائی تم اپنی ماں کا کیوں ذکر کر رہے ہو؟ تم تھوڑی مرے ہو، تمہارا تھوڑی ترکہ ہے. جو مر گیا ہے ہر وارث کا رشتہ میت سے جوڑ کر کے بتلایا جائے. یعنی وارثین میں میت کی ماں ہے، یا یہ میت کی بیوی ہے، یا یہ میت کی بیٹی یا بیٹا یا دادی یا نانی، جو بھی رشتہ ہے وہ براہ راست میت سے جوڑا جائے گا، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں جوڑا جائے گا. ہم اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں. ارے تو بھائی بہنوں کے حصے الگ ہوا کرتے ہیں. وہ کسی حالت میں وارث ہوتے ہیں، کسی حالت میں وارث سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر وہ مرنے والے کے بیٹا بیٹی ہیں تو لفظ بیٹا بیٹی ہی بولا جائے، اس لیے کہ بیٹا بیٹی کسی بھی حالت کے اندر محروم نہیں ہوتے، ان کو ملتا ضرور ہے. بہرحال تو میت، اس میں نقشے میں جو میسج آپ کو بھیجا گیا ہے گروپ پر، اس میں 2 وارث لکھے ہیں، باپ اور بیٹا. اس میں جو 3 حالتیں مثال کی لکھی گئی ہیں، چونکہ ابھی آپ اور ہم صرف باپ کی حالتیں پڑھے ہیں اور باپ کی حالت ہی کا مذاکرہ کر رہے ہیں، اس لیے اصل تو یہاں پر باپ ہے. اور باپ کے آگے جو دوسرے وارثین لکھے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اصل نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی کو تو لکھنا ہی تھا مسئلہ بنانے کے لیے. اس کو بولتے ہیں مسئلہ، یعنی یہ اس کو مسئلہ بولتے ہیں کہ صاحب میت مرا ہے، میت کا ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. اور اب باپ لکھا اور بیٹا لکھا، باپ کو کیا ملتا ہے؟ کل سبق میں پڑھا ہے ہم نے کہ باپ کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1، باپ کو فرض مطلق یعنی کہ سدس یعنی کہ چھٹا یعنی کہ 16.5% ملتا ہے. تو باپ کے نیچے ہم نے لکھ دیا سدس، اور میت کا دوسرا وارث ہے اس کا بیٹا. تو یہ بیٹا اس باپ کا نہیں ہے. اگر اس باپ کا بیٹا ہوتا تو میت کا تو یہ بھائی ہو جاتا. اس لیے ہر ایک کا رشتہ براہ راست ہم میت سے جوڑ کے چلتے ہیں. باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور بیٹا یہاں پر اسبا ہے. اسبا کا مستقل اس میں بیان آگے چل کے آ رہا ہے، باب الاسبا مستقل، وہ تفصیلات وہاں پر آ جائے گی. یہاں اپنے کو صرف باپ کی حالت سمجھنا تھی. تو چونکہ باپ کو سدس یعنی کہ چھٹا حصہ مل رہا ہے، لہٰذا مسئلہ 6 سے بنائیں گے. یہاں پر ایک بات یہ بھی تازہ کر لیتے ہیں ذرا، وہ یہ کہ جو عدد، ہاں، جو بھی حصہ ہوتا ہے وہ حصہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس حصے کا ہم نام عدد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور جو حصہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ہم نام عدد اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے. مثال عرض کر رہا ہوں ابھی. جو حصہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا ہم نام عدد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور جو حصہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ہم نام عدد اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے. مثال کے طور پر 8واں حصہ، 8واں کہتے ہیں 12.5% کو. یعنی اگر ہم 100 روپئے 8 لوگوں پر تقسیم کریں گے تو فی آدمی یا فی آسامی 12.5 روپئے حصے میں آتے ہیں. تو آٹھواں حصہ اس کا ہم نام عدد ہے 8، یعنی کہ سمن اس کا ہم نام عدد ہے 8، ربع اس کا ہم نام عدد ہے 4، ثلث یا ثلثان اس کا ہم نام عدد ہے 3. تو جو عدد جو حصہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا ہم نام عدد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو 8واں حصہ جب نکالیں گے سمن، اس کا ہم نام عدد ہوتا ہے 8. ظاہر بات ہے کہ 8 بڑا عدد ہے، 8 بڑا عدد ہے، جبکہ 8واں حصہ یہ سب سے چھوٹا، یہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کے بالمقابل ربع یعنی کہ چوتھائی یہ حصہ بڑا ہوتا ہے، 8 میں سے تو بڑا ہوتا ہے نا. اس لیے کہ 100 میں سے 8واں نکال رہے تھے تو 12.5 روپئے نکل رہے تھے.
اور اگر 100 میں سے ربع یعنی کہ 25% نکالیں گے تو چوتھائی یہ بڑا حصہ ہو گیا. چوتھائی یہ سمن سے بڑا حصہ ہے لیکن اس کا ہم نام عدد چھوٹا ہو جائے گا, یعنی 8 کے بنسبت 4 کہلائے گا. اسی طریقے سے ثلث 1/3, یہ 1/3 حصہ بڑا ہوا کرتا ہے, 8ویں حصے سے بھی بڑا ہوتا ہے, چوتھائی حصے سے بھی بڑا ہوتا ہے. 1/3 یہ بڑا حصہ ہوتا ہے, یعنی 100 روپئے میں سے 33 روپئے 33. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ حصہ بڑا ہے ثلث, لیکن اس کا ہم نام عدد یعنی کہ ثلاثہ 3 وہ چھوٹا ہوتا ہے. 8 کا عدد بڑا ہے, اس سے چھوٹا ہے 4 کا عدد, اس سے چھوٹا ہے 3 کا عدد. تو جو حصہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا ہم نام عدد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. موٹی سی بات. یہاں پر مثال نمبر 1 میں 2 وارث ہیں, باپ اور بیٹا, تو باپ کو ملتا ہے چھٹا حصہ, باپ کے نیچے لکھ دیا سدس, اور بیٹا یہاں پر عصبہ ہے لہٰذا اس کے نیچے بیٹے کے نیچے عصبہ لکھ دیا. چونکہ یہاں پر چھٹا حصہ آ رہا ہے تو مسئلہ جو بھی حصہ ہوتا ہے اس کے ہم نام عدد سے بنا دیتے ہیں. یہ ایک موٹی سی بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جو بھی حصہ کسی وارث کا ہے اس حصے کے ہم نام عدد سے مسئلہ بناتے ہیں, یعنی اوپر وہ عدد لکھ دیں گے جو حصے کا ہم نام ہوتا ہے. جیسے چھٹا ہے تو 6 اوپر لکھ دیں گے. اگر مان لیجئے کہ 1/3 حصہ مل رہا ہے کسی وارث کو تو اوپر 3 بنا دیں گے. اگر 2/3 مل رہا ہے کسی وارث کو تو 2/3 اس کا ہم نام عدد بھی 3 ہے, 3 سے مسئلہ بنا دیں گے. اگر 8واں حصہ مل رہا ہے کسی وارث کو تو 8 سے مسئلہ بنا دیں گے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ صرف ایک ہی حصہ آ رہا ہو. اگر ایک سے زیادہ حصے آتے ہیں تو اس کا بیان آگے آ جائے گا انشاءاللہ. تو مثال نمبر 1 باپ کی, کہ اس میں میت کے 2 وارث ہوئے, باپ اور بیٹا. باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے, جو بچا ہے وہ بیٹے کو مل جائے گا, تو 6 میں سے 1 باپ کو دے دیا. مثال نمبر 2 میں میت کے 2 وارث ہیں, باپ ہے اور بیٹی ہے, تو باپ کے نیچے حسب دستور لکھ دیا چھٹا حصہ. لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر میت نے بیٹی چھوڑی ہے تو الفرض والتعصیب معاً, باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور پھر بچا ہوا بھی ملے گا. تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا, لہٰذا مسئلہ بنائیں گے 6 سے مسئلہ بنا دیا اوپر, اور 6 میں سے چھٹا یعنی کہ 1 دے دیا باپ کو. 6 میں سے چھٹا یعنی کہ 1 دے دیا باپ کو, اور بیٹی کو آدھا ملا کرتا ہے. بیٹی کے حصے بھی آپ نے پڑھے نہیں ہیں, چونکہ ابھی بیٹی کے حصے پڑھے نہیں ہیں اس لیے اس پر دماغ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ بیٹی کو آدھا ملتا ہے, تو بیٹی کے نیچے لکھ دیا نصف. نصف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو مسئلہ اوپر 6 سے بنایا ہے اس 6 میں سے نصف یعنی کہ آدھا یعنی کہ 3 بیٹی کو دے دیے, تو بیٹی کے نیچے لکھ دیا 3. تو 6 میں سے چھٹا یعنی کہ 1 تو باپ کو دے دیا, اور 6 میں سے آدھا یعنی کہ 3 بیٹی کو دے دیا. باپ کا 1 اور بیٹی کے 3 مجموعہ ہوا 4. یہ تو 4 ہوئے, 2 بچ گئے. جو 2 بچے ہیں وہ بھی بے اعتبار اور بحیثیت عصبہ ہونے کے باپ کو مل جائیں گے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا نیچے لکھا ہوا ہے, باپ کے نیچے 1 بھی لکھا ہوا ہے, اس کے بعد بچا ہوا 2 بھی لکھا ہوا ہے, اور مجموعہ ہو گیا 3. یعنی نتیجے کے طور پر باپ کو 6 میں سے 3 مل گئے اور بیٹی کو بھی 6 میں سے 3 مل گئے. یہاں پر یہ بات اپن ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں کہ سیدھے مسئلہ 2 سے بنا دیتے, آدھا بیٹی کو دے دیتے, آدھا باپ کو دے دیتے, اس لیے کہ نتیجے کے طور پر باپ کو آدھا مل رہا ہے, یعنی کہ جتنا بیٹی کو مل رہا ہے اتنا ہی باپ کو مل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اپنے ذہن میں یہ خیال آئے کہ صاحب یہاں مسئلہ ہی صرف 2 سے بنا دینا چاہیے تھا, اور 2 میں سے 1 باپ کو دے دیتے, 2 میں سے 1 بیٹی کو دے دیتے, دونوں کو نصف دے دیتے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بیٹی کو تو حقیقت میں یہاں پر نصف ہی دیا جا رہا ہے, لیکن باپ کا حصہ نصف نہیں ہوا کرتا, اس لیے کہ ہم نے باپ کی 3 حالتیں پڑھی ہیں. یا تو باپ کو صرف چھٹا حصہ ملتا ہے,
نمبر 2 باپ کو چھٹا حصہ اور پھر بچا ہوا ملا کرتا ہے، اور نمبر 3 باپ اسبا ہوا کرتا ہے. لیکن تو باپ کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں باپ کو آدھا ملا کرتا ہو. یہاں پر یہ ایک اتفاق ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ باپ کو چھٹا بھی مل گیا اور بچے ہوئے بھی مل گئے، وہ مجموعہ 3 ہو گیا. یہ ایک اتفاق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے اصلاً کہ باپ کو آدھا دے دیا ہو. نتیجے کے طور پر اگرچہ آدھا ہے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں دیا اس کو 6 میں سے 3 کہ اس کا حصہ آدھا بنتا ہے، بلکہ 2 بار دیا ہے. ایک دفعہ چھٹا حصہ دیا ہے، دوسری دفعہ بچا ہوا 2 دیا ہے. مثال نمبر 3، مثال نمبر 3 میں 2 ہی وارث ہیں. دیکھیے باپ ہے اور شوہر ہے، باپ ہے اور شوہر ہے. باپ کی تیسری حالت یہ پڑی تھی کہ اگر میت نے اولاد نہیں چھوڑی، نہ لڑکا نہ لڑکی، اولاد نہیں چھوڑی، تو اس صورت میں باپ اسبا محض بنتا ہے، اسبا محض بنتا ہے. اچھا، تو یہاں پر شوہر کو آدھا ملے گا. کیوں ملے گا وہ ابھی سوچنے کی بات نہیں، وہ تو ابھی کتاب میں پڑھیں گے جب کر لیں گے. بہرحال شوہر کو آدھا ملتا ہے، آدھا ملے گا تو باپ کو بچا ہوا یعنی کہ آدھا مل جائے گا. یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے استثنائی. میں نے ابھی بہت تاکید کے ساتھ میں یہ بات عرض کی تھی کہ جس وارث کا جو حصہ ہوتا ہے اس حصے کے ہم نام عدد سے ہی مسئلہ بنا لیتے ہیں، اس کو مخرج بھی کہتے ہیں، مسئلہ بنا لیتے ہیں. گویا کہ اگر تہائی یا 2/3 حصہ مل رہا ہے تو مسئلہ 3 سے بنایا، اگر چوتھائی مل رہا ہے کسی وارث کو تو مسئلہ 4 سے بنائیں گے، اگر چھٹا حصہ مل رہا ہے کسی وارث کو تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اگر 8واں حصہ مل رہا ہے وارث کو تو مسئلہ 8 سے بنائیں گے. یہ بات میں نے تاکید سے عرض کر دی تھی کہ حصہ جو بھی ہوتا ہے اس حصے کے ہم نام عدد سے مسئلہ بناتے ہیں، ہم نام عدد سے مسئلہ بناتے ہیں. یہاں پہ اور اس نے نصف کا، کیوں؟ اس لیے کہ نصف کا ہم نام عدد کوئی ہے ہی نہیں. آپ غور فرما لیجئے، نصف کا ہم نام عدد کوئی ہے ہی نہیں. چونکہ نصف کا ہم نام عدد کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے وہی ایک ایسا استثناء ہے کہ جس کا عدد ہم نام اس کو نہیں ہوگا. اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، ساتھی ہوں گے کہ صاحب جب نصف مل رہا ہے یہاں پر شوہر کو، تو نصف تو 1 میں سے نکل جائے گا، یعنی 1 میں سے آدھا تو شوہر کو دے دو، آدھا باپ کو دے دو. میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ فقہا یا فرضیین یعنی علم فرائض والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسر واقع نہیں ہو، یعنی ٹوٹ واقع نہیں ہو، اعداد کے درمیان حصوں میں ٹوٹ نہیں آوے. جب آدھا کہیں گے تو وہاں تو ٹوٹ آ جائے گی، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک ثابت عدد، سالم عدد وہ ہو، سالم حصے ہوں. تو چونکہ آدھا یہ ٹکڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کم سے کم عدد کون سا ہو سکتا ہے جس میں ہم آدھا نکال سکتے ہیں؟ وہ ہے 2. تو جب آدھا دینا ہوتا ہے کسی کو تو اس صورت کے اندر مسئلہ بناتے ہیں 2 سے. یہ صرف ایک یہی نصف ہی ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کا مسئلہ ہم نام عدد سے نہیں بنتا، باقی سب ہم نام عدد سے بنتے ہیں. تو باپ کی 3 حالتیں ہوئیں. تیسری حالت یہ ہے کہ باپ اسبا محض ہوتا ہے، والتعصیب المحض، تو یہاں پر باپ اسبا بن گیا. شوہر کو نصف ملتا ہے، چونکہ شوہر کا حصہ نصف ہے تو ابھی آپ نے سنا ہے کہ جہاں نصف آتا ہے وہاں مسئلہ 2 سے بناتے ہیں تاکہ ثابت عدد دونوں کو مل جائیں، حصے مل جائیں. لہٰذا 2 سے مسئلہ بنا کر کے نصف شوہر کو دے دیا، یعنی 2 میں سے 1 دے دیا. اب جو بچا ہے وہ باپ کو دے دیں گے. یہاں پر پھر میں وہ بات دوبارہ سے مکرر دہرا رہا ہوں کہ شوہر کو نصف دیا ہے 2 میں سے، تو یہاں پر ہم یہ نہ سمجھیں کہ 2 میں سے نصف باپ کو دیا ہے. بے شک نتیجہ کے طور پر تو یہی ہے کہ باپ کو بھی نصف مل رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے جو نصف دیا ہے، جو باپ کو 2 میں سے 1 دیا ہے، وہ اس حیثیت سے نہیں دیا ہے کہ باپ کا حصہ نصف ہوتا ہے،
بلکہ اس حیثیت سے دیا ہے کہ شوہر کو حصہ دینے کے بعد جو بھی بچا وہ ہم نے باپ کو دے دیا. یہ ایک اتفاق ہے کہ وہ اتنا ہی بیٹھ رہا ہے جتنا کہ شوہر کو دیا تھا، یعنی کہ ایک. دوسری مثال وہ کتاب کے اندر ذرا دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں یہ ہے وہ اما لاولاد الام فاحوال ثلاث، ماں جائی بھائی بہن کے بھی تین حالتیں ہیں. انہوں نے یہاں پر یہ ذکور کا بیان کر رہے تھے صاحب، ذکور کا. اس کا مطلب یہ کہ صرف اخیافی بھائیوں کا ذکر آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہاں پر اولاد کر دیا. ولد کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوا کرتا ہے. تو چونکہ ماجائی اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا حصہ برابر ہوا کرتا ہے. یہ بات کل بھی گزری، پرسوں بھی، کہ عام طور پر مؤنث کو مذکر سے آدھا ملا کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر بیٹی اور بیٹا اگر ہے تو بیٹی کو ایک بیٹے سے آدھا ملے گا. پوتا پوتی ہیں، پوتی کو پوتے سے آدھا ملے گا. ایک بہن اور ایک بھائی ہے، بہن کو بھائی سے آدھا ملے گا. حقیقی بھائی بہن یا اللہ کی بھائی بہن آدھا ملے گا. جس حالت کے اندر شوہر کو جتنا بھی ملے گا، اس حالت کے اندر بیوی کو اس سے آدھا ملے گا. یعنی اگر شوہر کو کبھی مان لیجئے 50% مل رہا ہے جس حالت میں، تو بیوی کو اس حالت کے اندر 25% ملا. شوہر کو جس حالت میں 25% ملتا ہے، بیوی کو اس حالت میں 8واں یعنی 12.5% ملتا ہے. تو عام طور پر اناث کو ذکور سے آدھا ملا کرتا ہے. صرف یہ ایک ایسا وارث ہے اخیافی بھائی بہن کہ جس کے اندر چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کو برابر ملا کرتا ہے، دونوں کو بالکل برابر ملا کرتا ہے. یہ ہے وہ. ایک بات میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ میت کے دو وارث اگر ہیں، دو رشتہ دار ہیں، اور ایک رشتہ دار براہ راست میت سے رشتہ رکھتا ہے اور دوسرا کسی دوسرے وارث کے ذریعے سے رشتہ رکھتا ہے، جیسا کہ میت کا باپ اور دادا، جیسا کہ میت کا بیٹا اور پوتا، تو جیسا کہ میت کا باپ اور چچا، جیسا کہ میت کا بھائی اور بھتیجا. تو جو وارث براہ راست میت سے رشتہ رکھتا ہے وہ تو وارث بن جائے گا، اور جو اس کے ذریعے سے رشتہ رکھتا ہے وہ وارث نہیں بنے گا. یعنی باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں بنے گا، بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بنے گا، بھائی کی موجودگی میں بھتیجا وارث نہیں بنے گا. علی ھذا القیاس. صرف یہ ایک استثنائی صورت ہے اخیافی بھائی بہن کی کہ ماں کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن یعنی ماں جائی اولاد بھی وارث بنتی ہے. ماں جائی اولاد بھی وارث بنتی ہے. یعنی سمجھنے کے لیے عرض کر دو، جیسے مثال کے طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے شوہر سے ان کی اولاد، اور جناب رسالت مآب علیہ السلام کے حرم پاک میں جب یہ آئی ہیں تو وہاں پر بھی ان کی اولاد ہوئی. تو وہ دونوں اولادیں آپس میں اخیافی بھائی بہن ہیں، وہ دونوں اولادیں اخیافی بھائی بہن ہیں. یہ ہے بات. تو اخیافی بھائی بہن ایسے ہیں کہ ماں کی موجودگی میں بھی وہ وارث بن جائیں گے. یعنی اخیافی بھائی یا اخیافی بہن وہ ماں کی موجودگی میں بھی وارث بن جائے گا. تو بہرحال اولاد یعنی اخیافی بھائی بہن، ماں جائی بھائی بہن، ان کی تین حالتیں ہیں. پہلی حالت ہے السدس للواحد، کہ اگر ماں جائی بھائی یا بہن اکلوتا ہے، ایک ہی ہے، اس کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی 16.5% ملے گا. والثلث للاثنین فصاعدا. اور دوسری حالت یہ ہے کہ اخیافی بھائی بہن کو 1/3 ملے گا جبکہ وہ 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، جبکہ وہ 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں.
ذکورہم و اناسہم فی القسمت والاستحقاق سواء، ان کے مذکر اور ان کے مؤنث یہ تقسیم میں اور حقدار ہونے میں برابر ہیں، جبکہ ہم یہ پڑھتے چلے آ رہے تھے کہ ذکور و اناث میں للذکر مثل حظ الانثیین فرق ہے، لیکن یہاں یہ بالکل برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ فہم شرکاء فی الثلث، یہ قرآن پاک میں فرما دیا گیا کہ یہ ثلث میں شریک ہیں۔ جب مطلقاً کہا جائے کہ شریک ہیں تو وہ نصف نصف مساوات کے ساتھ میں شریک مانے آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ میں زید کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں، میں نے مطلقاً اگر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید اور میں ہم دونوں مساوات کے ساتھ یعنی نصفہ نصفی شریک ہیں۔ اگر کم زیادہ حصوں میں شریک ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر تصریح کر دی جاتی ہے کہ میں 1/3 حصے میں شریک ہوں، پارٹنر ہوں، یا میں 1/4 کے اندر ان کا پارٹنر ہوں۔ قرآن شریف نے جہاں پر اخیابی بھائی بہن کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر یہ فرما دیا فہم شرکاء فی الثلث، کہ یہ ایک ثلث کے اندر آپس میں شریک ہوں گے۔ تو چونکہ المطلق یجری علی اطلاقی، مطلقاً کہا گیا ہے تو یہ برابر برابر کے حصے دار ہوں گے۔ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ، تیسری حالت یہ ہے اخیافی بھائی بہن کی کہ وہ اولاد کی موجودگی میں یا اولاد اگر نہیں ہو براہ راست تو بیٹے کی اولاد کی موجودگی میں یہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ یعنی اخیافی بھائی بہن یہ میت کی اولاد کی موجودگی میں ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو حصہ نہیں ملتا۔ وبالاب والجد بالاتفاق، اسی طرح سے اگر میت نے باپ کو چھوڑا یا مان لیجئے میت نے دادا کو چھوڑا تب بھی بالاتفاق، یعنی ہمارے ہاں احناف میں ائمہ ثلاث تو تینوں ائمہ کے نزدیک بالاتفاق یہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر میت نے اخیافی بھائی بہن کو چھوڑا اور باپ کو چھوڑا تو اخیافی بھائی بہن ساقط ہو جائیں گے۔ ماں کی موجودگی میں تو ساقط نہیں ہوں گے، وارث بنیں گے، لیکن باپ کی موجودگی میں ساقط ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر دادا ہے تو دادا کی موجودگی میں بھی ساقط ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی اپنے گروپ پر میں نے اس کی مثالیں بھی لکھ کر کے ڈالی ہیں، وہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اخل یعنی میت کے دو وارث ہیں یہاں، ایک تو ہے اخل ماں جائی بھائی، دوسری طرف ہے عم یعنی کہ چچا۔ تو اخیافی بھائی کے لیے ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ السدس للواحد، اگر ایک ہے تو اس کو چھٹا ملے گا، لہٰذا اخل اس کے نیچے لکھ دیا سدس، اس کو چھٹا ملے گا۔ اور چھٹا جو حصہ ہوتا ہے اس کا ہم نام عدد 6 ہوتا ہے۔ مسئلہ بنایا اوپر 6 سے، یعنی مسجد کے اوپر داہنی جانب مسئلہ لکھ کر کے اس کے اوپر عدد لکھ دیتے ہیں، تو یہاں پر لکھ دیا 6، یعنی 6 میں سے چھٹا حصہ یعنی کہ 6 میں سے 1 وہ اخیافی بھائی کو دے دیا۔ اب کتنے بچے؟ 6 میں سے 5 بچے، وہ 5 چچا کو دے دیں گے، اس لیے کہ چچا عصبہ ہے۔ عصبہ کا بیان آگے باب العصبہ میں مستقل آ رہا ہے مفصل۔ حالت نمبر 2، اخیافی بھائی بہن کی حالت نمبر 2، ہم نے کتاب میں پڑھا والثلث للاثنین فصاعدا، کہ اگر اخیافی بھائی بہن 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو 1/3 ملتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے حالت نمبر 2، مثال نمبر 2 کہ 2 اخیافی بھائی ہیں میت کے اور ایک چچا ہے۔ اخیافی بھائی چونکہ 2 ہیں تو ثلث یعنی کہ 1/3 ان کو ملے گا، اس کے نیچے لکھ دیا ثلث، اور ثلث کا ہم نام عدد ثلاثہ ہے، لہٰذا 3 سے مسئلہ بنایا، 3 میں سے 1 ثلث یعنی کہ 3 میں سے 1 وہ بھائیوں کے نیچے لکھ دیا، ثلث کے نیچے لکھ دیا 1، تو 3 میں سے 2 بچے وہ عصبہ ہونے کی بنیاد پر چچا کو دے دیے جائیں گے۔ تیسری مثال
تیسری مثال یہ ہے کہ میت نے دو رشتہ دار چھوڑے، ایک تو چھوڑا اخل یعنی اخیافی بھائی کو، اور دوسرے چھوڑا اس نے باپ کو. تو باپ چونکہ عصبہ ہے، قریب تر ہے، باپ کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں. یہی ابھی ہم نے پڑھا وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ بِالاتِّفَاقِ. تو باپ کی باپ عصبہ ہے، اخل کے نیچے بنا دیا میم. میم کا مطلب چاہے محروم سمجھ لو چاہے محجوب سمجھ لو، یعنی اس کو ملے گا نہیں. بعض حضرات، بعض مفتیان کرام تو میم بنا دیتے ہیں، یعنی محروم کی علامت ہو گئی، یہ محجوب کی علامت ہو گئی. اور بعض حضرات یہاں پر سق بھی لکھ دیتے ہیں، سقطہ کا مخفف، یعنی یہ ساقط ہو جائے گا باپ کی موجودگی میں. یہ تین حالتیں ہو گئیں اخیافی بھائی بہن کی. یہ جو تین مثالیں ہیں اس کے اندر جہاں پر لکھا ہے اخ لام، اخوین لام، اخ لام، یہ اس کو اخ کو آپ چاہیں تو اخت بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو اخت بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ذکورہم و اناسہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء. اب شوہر کی حالت پر آئیے. وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ، شوہر کی دو حالتیں ہیں. جو 12 ذوی الفروض ہوتے ہیں یا 12 اصحاب الفرائض ہوا کرتے ہیں، اس میں سے صرف یہ دو ایسے وارث ہیں، میاں اور بیوی، کہ جن کے سب سے کم، جن کی حالتیں سب سے کم ہوتی ہیں. یعنی بیوی کی صرف دو حالتیں ہیں، شوہر کی بھی صرف دو حالتیں ہیں، ورنہ اللاتی بہن کی تو 7 حالتیں ہیں. تو شوہر کی صرف دو حالتیں ہیں. النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، مرنے والی نے اگر اولاد نہیں چھوڑی، مرنے والی نے اگر اولاد نہیں چھوڑی، یا بیٹا بیٹی نہیں ہے تو پوتا یا بیٹی کی اولاد نہیں چھوڑی، تو اس صورت میں شوہر کو نصف ملتا ہے. النصف عند عدم الولد، اگر میت نے اولاد نہیں چھوڑی تو اس صورت میں میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو نصف ملا کرتا ہے، آدھا ملا کرتا ہے، شوہر کو آدھا ملا کرتا ہے. والربع مع الولد وولد الابن وان سفل، اسی طرح سے شوہر کو چوتھائی ملتا ہے اس صورت میں جبکہ میت نے اولاد یا بیٹے کی اولاد چھوڑی ہو. تو صرف دو حالتیں ہیں شوہر کی، اگر میت نے یعنی کہ بیوی نے اگر میت نے اولاد نہیں چھوڑی تو شوہر کو آدھا ملے گا، اور اگر میت نے اولاد چھوڑی ہے تو میت کو تو شوہر کو چوتھائی ملے گا، آدھا یا چوتھائی. وہ جو اپنے گروپ پر میں نے میسج بھیجا ہے اس میں شوہر کی دونوں حالتوں کی بھی مثال لکھی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیجئے. شوہر اور بیٹا یہ دو وارث ہیں، شوہر کو چوتھائی ملے گا اس لیے کہ مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہے، بیٹا موجود ہے، تو شوہر کو ملے گا ربع، شوہر کے نیچے لکھ دیا ربع، اور بیٹا چونکہ عصبہ ہے اس کے نیچے لکھ دیا عصبہ. چونکہ یہاں پر حصہ چوتھائی آیا ہے، اس کا ہم نام عدد 4 سے مسئلہ بنایا، 4 میں سے ایک شوہر کو دے دیے، بچے 3، وہ 3 بیٹے کو دے دیے چونکہ وہ عصبہ ہے. مثال نمبر 2 اس میں شوہر اور بھائی، یعنی میت نے شوہر اور بھائی دو وارث چھوڑے تو شوہر کو آدھا ملے گا، اس واسطے کہ یہاں پر میت نے اولاد نہیں چھوڑی، اس لیے شوہر کو آدھا ملے گا. اور آدھے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ 2 سے بنے گا، 2 میں سے ایک دے دیا شوہر کو، جو ایک بچا وہ بھائی کو دے دیا. یہ شوہر کی حالتیں ہو گئی. فصل فی النساء، اب الفروض یا 12 اصحاب الفرائض میں سے 4 مردوں کے حالات گزر جانے کے بعد خواتین کے یا عورتوں کے جو 8 نفر ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے مفصل. تو بتلاتے ہیں کہ بہرحال بیویاں ان کی 2 حالتیں ہیں. الربع للواحدۃ فصاعدۃ عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، بیوی کو چوتھائی ملتا ہے چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں. یہ اس صورت میں ہے جبکہ میت نے اولاد نہیں چھوڑی ہو یا بیٹے کی اولاد نہیں چھوڑی ہو اگرچہ نیچے تک، تو بیوی کو چوتھائی ملتا ہے.
الربع للواحد، اگر اکلوتی ہے وہ اکیلی ہے تب بھی اس کو چوتھائی ملے گا، اگر زیادہ ہیں تب بھی ان کو چوتھائی ملے گا. مثال کے طور پر اس میں لکھا ہے، مثال بھی لکھی ہوئی ہے. مثال چوتھائی کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ 4 سے بنے گا اور 4 میں سے ایک بیوی کو ملتا ہے. تو اگر میت نے اولاد نہیں چھوڑی تو بیوی کو 25% ملے گا، یعنی 100 روپے میں سے 25 روپے ملیں گے. اگر ایک بیوی ہے تو وہ اکیلی 25 روپے لے لے گی. اگر 2 بیویاں ہیں تو 12.5 روپیے لے لیں گی. اگر 3 بیویاں ہیں تو 25 روپیے ان 3 بیویوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اگر 4 بیویاں ہیں تو وہی 100 روپے میں سے 25 روپیے 4 بیویوں میں تقسیم ہو جائیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی بڑھ جائے گی تو اس کا حصہ بھی بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہے. بیوی چاہے ایک ہو اور چاہے بیوی 4 ہوں اس کے اندر حصہ بڑھتا نہیں، اتنا ہی رہتا ہے. فرق کہاں پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے میت کے اولاد چھوڑنے نہ چھوڑنے میں. اگر میت نے اولاد چھوڑ دی ہے تو بیوی کو ملتا ہے 8واں، اور اگر اولاد نہیں چھوڑی تو بیوی کو ملتا ہے چوتھائی. وَالسُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ، اور بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ میت نے اولاد چھوڑی ہو، یا اولاد براہ راست اگر نہیں چھوڑی تو بیٹے کی اولاد چھوڑی ہو. اس صورت میں یہ 2 مثالیں آپ کے پاس میں گروپ پر بھی ڈال دی گئی ہیں. اس میں ہے مثال نمبر 1 میں میت نے چھوڑا بیوی کو اور بھتیجے کو. بیوی کو اور بھتیجے کو، بیوی کو یہاں پر چوتھائی ملے گا اس لیے کہ اولاد موجود نہیں ہے میت کے. چوتھائی یعنی تو بیوی کے نیچے لکھ دیا ربو، اور ربو جب حصہ آ رہا ہے تو اس کا ہم نام عدد اربع ہے، اربع سے یعنی کہ 4 سے مسئلہ بنا دیا. 4 میں سے ایک بیوی کو دے دیا، بچے 3. وہ 3 بچے ہوئے بھتیجے کو مل جائیں گے چونکہ وہ اسوا ہے. مثال نمبر 2، میت نے 2 وارث چھوڑے، بیوی اور بیٹا. بیوی اور بیٹا، چونکہ میت کی اولاد موجود ہے اس لیے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی 12.5%. 8 سے مسئلہ بنائیں گے، 8 میں سے ایک بیوی کو دے دیا، بچے 7. وہ 7 بے اعتبار اسوا ہونے کے بیٹے کو دے دیے جائیں گے، 7 بیٹے کو مل جائیں گے. تو یہ مثالیں آپ کے پاس آئی ہیں. آپ حضرات کوئی بڑی کاپی بنا لیجئے سراجی اور فرائض کی تمرینات کے لیے. حالانکہ یہ تو ابھی ابتدائی شکلیں ہیں، لیکن پھر بھی بہت مناسب اور اچھا رہے گا کہ آپ اس کو اپنی کاپی میں بھی نقل فرما لیجئے گا. ایک بات سنیے، رشتہ جو 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے، نمبر 1 حقیقی بھائی بہن، نمبر 2 اللاتی بھائی بہن، یعنی باپ تو ایک ہے اور ماں الگ ہے. جیسا کہ خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کے دونوں بیٹے ہیں، مامون رشید بھی اور امین الرشید بھی. ایک تو ملکہ معظمہ زبیدہ خاتون کے بطن سے ہے اور ایک بیٹا باندی کے بطن سے ہے. تو یہ امین الرشید اور مامون الرشید آپس کے اندر اللاتی بھائی ہیں کیونکہ باپ ایک ہے. تو پہلا رشتہ ہوتا ہے حقیقی یعنی کہ ماں اور باپ دونوں ایک. دوسرا رشتہ ہوتا ہے اللاتی یعنی کہ باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے. اور تیسرا رشتہ ہوتا ہے اخیافی یعنی کہ ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں. ان میں سب سے زیادہ طاقتور رشتہ ہوا کرتا ہے حقیقی، ماں باپ دونوں ایک ہیں. دوسرے نمبر کا ہوتا ہے اللاتی اور تیسرے نمبر کا ہوتا ہے اخیافی. یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ جو لوگ ہمیں بدنام کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ صاحب حنفیہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے بعض ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ حقیقی بھائی اور اللاتی بھائی محروم ہو جاتے ہیں لیکن اخیافی بھائی حصے دار ہو جاتا ہے. اب جب وہ مثالیں آئیں گی آپ کے سامنے
تو اس کے اندر یہ مثال بھی انشاءاللہ آ جائے گی. لیکن فی نفسی ابھی ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ ایسے بھی حالات ہیں، ایسے بھی مسائل ہیں کہ حقیقی بھائی بہن تو وارث نہیں بن رہا اور اخیافی بھائی بہن وہ وارث بن رہے ہیں. مثال آپ کے پاس آئی جائیں گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو 100 مثالیں تمرین کی سراجی اور فرائض سے متعلق کر لیں گے. تو اگر ہم قیاس کو دخل دیتے تو حقیقی بھائی بہن کو یا اللتی بھائی بہن کو محروم نہیں کرتے، ان کو تو حصہ دیتے، اخیافی بھائی بہن کو محروم کر دیتے. لیکن چونکہ ہم قیاس آرائی نہیں کیا کرتے ہیں منصوص کے آگے، اس لیے یہاں پر ہم نے منصوص کو برقرار رکھا اور قیاس کو چھوڑ دیا. ایک بات، ایک سوال یہ بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ صاحب حقیقی بھائی بہن، ہم نے بھی قاعدہ سنا، 3 دن سے سن رہے ہیں کہ صاحب جو وارث دوسرے وارث کے ذریعے سے میت سے جڑا ہوا ہو، جیسے کہ میت کی ماں اور نانی دونوں موجود ہیں، تو چونکہ نانی کا رشتہ میت سے ماں کے ذریعے سے ہے تو ماں تو اقرب ہے، وارث بن جائے گی، اور نانی ابعد ہے، وہ وارث نہیں بنے گی. یہ چلی آ رہی تھی بات. تو یہاں پر یہ کیا بات ہے کہ ماں کی موجودگی میں ماں جائی بھائی بہن وارث بن رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ کم نفع زیادہ سیل، یعنی حقیقی بھائی کے حق میں تو ایسی مثالیں ہیں کہ وہ عصبہ بھی بن جاتا ہے، اور عصبہ اس کو کہتے ہیں کہ یا تو وہ بچہ کچھ لے لیتا ہے، اور کبھی کبھی تو عصبہ 100% مال تنے تنا خود ہی لے لیتا ہے. تو حقیقی بھائی یا حقیقی بہن، اللاتی بھائی بہن، یہ تو عصبہ بھی ہوتے ہیں مل کر کے، اور حقیقی بھائی اور اللاتی بھائی یہ ایسے عصبہ ہوتے ہیں کہ بعض حالات میں میت کا سارا ترکہ تنے تنا خود لے لیتے ہیں، جبکہ اخیافی بھائی ماں جائی بھائی، اس کا حصہ کم ہے، اس کی کوئی حالت ایسی نہیں بن رہی کہ جس کے اندر وہ سارا کا سارا لے لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عصبہ تو بنتا ہی نہیں ہے. اخیافی بھائی عصبہ نہیں بنتا، اس لیے ایسے حالات نہیں ہے کہ اس کا حصہ چھٹے سے زیادہ بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. چھٹے حصے سے زیادہ یعنی 16.5% زیادہ اخیافی بھائی بہن کو نہیں ملتا. اگر 2 ہوئے تو ان کو ایک تہہ مل جائے گا 33%، لیکن غور کریے ایک کے حصے میں تو وہی 16.5% آیا. اور اگر مان لیجئے کہ اخیافی بھائی بہن 3 ہوئے تو 3 اگر ہوئے تو اس بیچارے کو 11% ہی ہاتھ میں آئے گا، یعنی اور بھی کم ہو جائے گا اس کا حصہ. تو اخیافی بھائی بہن کا حصہ چونکہ کم ہے اور اس کو چھٹے سے زیادہ نہیں ملتا، اس لیے ایسے بعض حالات میں اس کو اس چھٹے اور تھوڑے حصے سے بھی محروم نہیں کیا گیا، یعنی تھوڑا حصہ تو ہے لیکن اس کو وہ اکثر جگہ پر مل جائے گا. جبکہ حقیقی بھائی کے لیے دونوں چانس ہیں، اس کے لیے موقع ہیں کہ کبھی تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، کبھی اس کو تھوڑا مل جاتا ہے، اور کبھی اس کو بہت سارا مل جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی تو اس کو 100% مال سارا کا سارا تنے تنا اسی کو مل جاتا ہے. تو چونکہ حقیقی اور اللاتی بھائی یہ بسا اوقات سارے مال کے وارث بن سکتے ہیں یا بہت ساری مقدار ترکے کی یہ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے بعض حالات ایسے بھی رکھے گئے جبکہ ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. یہ ہوا. ٹھیک ہے صاحب. اب آپ حضرات وہ جو میسج آپ کو بھیجے تھے